ہمارے اوورسیز پاکستانی کے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے ایک یہ خوبصورت محفل سجائی. تمام دنیا سے وہ پاکستانی جو سب سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, آج آپ نے موقع دیا اور پاکستان کے دارالخلافہ میں پوری دنیا سے آئے ہوئے پاکستانیوں کی تصویریں میں دیکھ رہا تھا. مجھے فخر ہو رہا تھا کہ آج لگ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد آپ کا ہے. آپ کی ہر جگہ تصاویر ایک اسلام آباد کا خوبصورت سما باندھ رہی ہیں. یہاں پہ آئے ہوئے صاحبزادہ جہانگیر صاحب جو سپوک پرسن ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ طارق محمود الحسن اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور ہمارے قومی اسمبلی کے کسٹوڈین آف دا ہاؤس جناب اسد کیسر صاحب, نور الحق قادری صاحب, ہمارے ایم این ایز, سینیٹرز, السلام علیکم. آج کا یہ موقع بہت تاریخ ساز موقع ہے اس حوالے سے کہ وہ پاکستانی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ دل کے قریب ہیں, اور جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ آپ کی آواز اٹھائی, آپ کا وہ جو دل میں ان کے احساس ہے کہ جو درد آپ رکھتے ہو پاکستان کے لیے اور جو فکر رہتی ہے آپ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا, جو اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس اسمبلی نے وہ قانون پاس کیا, اور آپ جو تقریباً 80 سے 90 لاکھ پاکستانی ہو ان کو ووٹ کا حق ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن کے اندر میجر رول ہوگا آپ کا. آپ کا ووٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ بدلے گا, اور جس شخص نے ہمیشہ آپ کی آواز اٹھائی اور ہر مشکل میں آپ نے بھی وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیا, چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہے ہوں, چاہے وہ نمبل یونیورسٹی ہو, چاہے اب پاکستان کی یہ سیاست کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کرنے میں جس طرح آپ نے ہر لمحے میں جب بھی انہوں نے آپ کو اپیل کی, چاہے وہ دھرنا ہو, چاہے وہ جلسے ہو, جلوس ہو, اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے, تو آپ نے ہمیشہ ان کی اپیل پر لبیک کہا, اور اس پاکستان کی سیاست کو جو موروثی سیاست ہے, جس میں خاندانوں کی سیاست ہے, وڈیرا شاہی کی سیاست ہے, اس سیاست کے اندر ایک ایسے شخص کو آپ آگے لے کے آئے جو کرکٹ کے میدان میں بھی سب سے زیادہ محنت کرتا تھا, اور پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ ہر میدان میں انہوں نے سرخرو کیا اور بلند کیا. چاہے وہ ویلفیئر کے کام ہو, اس میں بھی آپ آگے آئے, اور اب سیاست کے اندر بھی جو صورتحال آپ سب کو پتہ ہے کہ 3.5 سال میرے بہن بھائیوں, نوجوانوں ملے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جس کے اندر جو تاریخی کام کیے انہوں نے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے. سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی. وہ ہر پلیٹ فارم پہ کہا کرتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو قوم ایک صادق اور امین کو, ایک سچے کو ٹیکس دیتی ہے, خراج دیتی ہے, اس کو پیسہ دیتی ہے. تو آج وہ ثابت کر کے دکھایا انہوں نے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اکٹھا کیا. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے نوجوانوں, آپ پوری دنیا سے آئے ہو, پوری دنیا میں اس طرح کہیں پہ بھی ہیلتھ کی انشورنس نہیں ہے جو پاکستان نے آج اپنے پنجاب کے شہریوں کو, خیبر پختونخوا کے شہریوں کو, گلگت بلتستان, اسلام آباد, آپ کا آزاد کشمیر, اور اب بلوچستان میں بھی 10 لاکھ روپے ہر گھرانے کو مل رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا ہر پاکستانی, چاہے وہ کراچی میں, خیبر پختونخوا یا کوئٹہ سے گیا ہوا کوئی شخص رکشہ ڈرائیور ہو, وہ بھی اب وہاں کے مہنگے سے مہنگے اسپتال میں, آغا خان اسپتال میں بھی اپنی ماں کا, اپنے باپ کا, اپنے بچوں کا علاج کرا سکے گا اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے.
تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے ہیلتھ کے سلسلے میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا ہے. آپ یقین کریں اس کے آنے والے دنوں میں جو اثرات ہوں گے وہ آپ لوگ جو پیسے بھیجا کرتے تھے بیماری کی حالت میں اپنے خاندانوں کو, آپ کو احساس ہوگا کہ اس ہیلتھ کارڈ سے آپ کے بھی پیسے بچیں گے اور آپ کے گھر والے بھی انشاءاللہ ایک سکون اور ایک فخر محسوس کریں گے پاکستانی ہونے پہ. اسی طرح اس پاکستان کے اندر ایک نصاب نہیں تھا. انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے انگریزی کا سبق سیکھا کرتے تھے اور اس کی تاریخ پڑھا کرتے تھے. اردو میڈیم والے کچھ اور پڑھا کرتے تھے. طالبان جو ہے وہ مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے, کیڈٹ کالج میں الگ. تو جو ہمارا منشور تھا کہ ایک نصاب, میرے دور دور سے آئے ہوئے پاکستانیوں, پاکستان میں ایک نصاب کر دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر. اب انشاءاللہ چاہے کوئٹہ میں بچہ ہو, چاہے لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, حیدرآباد, کراچی یا پشاور, وہ ایک جیسا نصاب پڑھے گا, ایک جیسی تعلیم پڑھے گا. قرآن کی تعلیم اس کو دی جائے گی. 8ویں سے 10ویں تک اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم کام جو اس ملک میں ہونے جا رہے تھے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے چاہے کرکٹ کے میدان میں نیوٹرل امپائر وزیر اعظم عمران خان صاحب لے کے آئے. اب آپ کے سامنے سیاست کے اندر جو الزام لگتا تھا کہ دھاندلی سے آئے ہو, آپ تو الیکٹڈ آپ کو نہیں کیا, الیکشن کے ذریعے نہیں آئے, اب سلیکشن کے ذریعے آئے ہو. اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون لائے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دھاندلی کا الزام لگتا تھا, یہ جو طریقوں سے آ جاتے تھے, ٹھاپے لگا کر آتے تھے, اس کا بھی انشاءاللہ اس ملک میں خاتمہ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں, آپ یقین کریں کہ اس پاکستان میں شرم آتی ہے مجھے. وہ وزیر اعظم رہے جو گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے بڑی قوتوں کے سامنے, جن کے ہاتھ کامتے تھے وہاں پہ جا کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ امریکہ کے سامنے جاتے ہوئے بول نہیں سکتے تھے, اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے تھے. آج کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, جو اپنے لباس میں جاتا ہے, جو اپنی زبان میں بات کرتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے. آج کا آپ کا وزیر اعظم اس پاکستان کی بات کرتا ہے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی کہ ایک ایسی ریاست جو اسلامی فلائی ریاست ہو, جو جہاں پر ہم اور آپ اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ, شخصی آزادی کے ساتھ, سیاسی آزادی کے ساتھ, اقتصادی آزادی کے ساتھ, خارجہ پالیسی آزاد کے ساتھ اپنے ملک اور اپنی قوم کو آگے لے کر چلیں. آج کے پاکستان میں وزیر اعظم اسی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, وہ دوستی کی بات کرتے ہیں, آقا اور غلامی کے رشتے کو مسترد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان ایک ایسا پاکستان بننے جا رہا ہے جو آزاد ہو, جو ہر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, جو امریکہ کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی, چائنا کے ساتھ بھی, جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہو اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کا حوصلہ, آپ لوگوں کی ہمت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور یہ جو آنے والی جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, آپ یقین کریں کہ اس نے اس قوم کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے مہنگائی ہے, آپ کیسے حلقوں میں جاؤ گے. آپ یقین کریں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, میں خود یورپ گیا, ابھی جرمنی سے آئے ہوئے میرے دوست ملے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی 500 روپے سے زیادہ کا 1 لیٹر پیٹرول ہو گیا. تو ہم نے یہاں پہ پیٹرول میں ریلیف دیا, یہاں پہ ابھی ڈیزل میں ریلیف دیا, یہاں پہ بجلی سستی کی, یہاں پہ احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کو سستا راشن دیا جا رہا ہے, یہاں پہ سستے قرضے دیے جا رہے ہیں, بلا سود قرضے شروع کر دیے نوجوانوں کو جن کا گھر نہیں ان کو چھوٹے گھر بنانے کے لیے. تو بہت سی ایسی اسکیمیں ہیں جو آپ جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں پہ ہیں. یہاں پہ وہ چیزیں ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارا محکوم طبقہ جو ہے وہ اوپر آ سکے اور پاکستان اور اس خطے میں امن آ سکے.
تو انشاءاللہ آپ نے اسی طرح مدد اپنی جاری رکھنی ہے. آپ نے اسی طرح حوصلہ بننا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. ہر میدان میں آپ کے یہاں پہ خاندان رہتے ہیں. اگر آپ 80 یا 90 لاکھ پاکستانی باہر ہو, آپ کی فیملیز ہے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ جو مسائل سے چھٹکارے کے لیے یہ وزیر اعظم صاحب جو ڈٹ گئے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ جس طرح یہ قوم وزیر اعظم کے اس ڈٹنے پہ کھڑی ہوئی ہے, مجھے پورا یقین ہے اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو چور نہیں ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, جو ایمان والا آدمی ہے, جو نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا آدمی ہے. آپ آج آپ ان کرپٹ ٹولے کو دیکھو, آج آپ اس کو دیکھو, اپوزیشنز کو دیکھو جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور جس کو سپریم کورٹ نے چور قرار دے دیا ہو, سزا یافتہ ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں اور کس طرح اسی خاندانوں کا اگر چھوٹا سا بچہ بھی 22 سال کا آ جائے گا تو 70 سال کا لیڈر اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اس پارٹی کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہے. میرے جیسا ایک عام آدمی, اسد کیسر جیسا ایک عام آدمی, مراد سعید جیسا ایک عام آدمی, علی محمد خان جیسا ایک عام آدمی, فاروق حبیب جیسا ایک عام آدمی آج عہدوں پہ ہیں, آج وزیر بنے ہوئے ہیں. ہمارے جیسے عام لوگ جو تصور بھی نہیں کر سکتے کسی اور سیاسی جماعت سے آئیں. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ ویژن ہے, وہ سوچ ہے جو انشاءاللہ اس پاکستان کو بدلے گا. ان بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو جن کی کانپیں ٹانگتی ہیں عمران خان کو دیکھ کر, انشاءاللہ میں اور آپ ان کا مقابلہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے اور اس ملک کو حقیقی پاکستان, جو اسلامی فلائی پاکستان ہوگا, اس کو بنائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ مختلف علاقوں سے آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور پاکستان کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت ہمارے ملک دائم اور قائم رہے. بہت بہت شکریہ. ڈیپٹی اسپیکر قاسم خان سوری اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کا وعدہ پورا کر دیا ہے.